امریکہ کے مشہور زمانہ وزیر خارجہ ہینری کسنجر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے پوری دنیا کو بیوقوف بنایا، مگر پاکستان کا ایک شخص ایسا بھی تھا جو مجھے سفارتی کیریئر میں 2 مرتبہ بیوقوف بنانے میں کامیاب ہوا۔ ناظرین، کسنجر نے ایسا کس پاکستانی کے بارے میں کہا اور وہ 2 مواقع کون سے تھے جب امریکی پاکستانیوں کے ہاتھوں بیوقوف بنے؟ دی پریس کی آج کی ویڈیو میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہماری 75 سالہ تاریخ کا ایسا پروجیکٹ ہے جس پر ساری قوم فخر کرتی ہے، اور اس عظیم منصوبے کو مکمل کرنے میں ہر دور حکمران نے اپنا بھرپور حصہ ڈالا، مگر ایٹمی پروگرام کے بانی ذوالفقار علی بھٹو تھے، جنہوں نے 1963 میں پہلی بار صدر ایوب خان کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ اجلاس میں ایٹمی پروگرام شروع کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ اس وقت اگرچہ صدر ایوب خان اور کابینہ کی اکثریت نے امریکی دباؤ کے ڈر سے یہ منصوبہ شروع کرنے کی شدید مخالفت کی، مگر جب 1973 میں وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اس خفیہ منصوبے کو شروع کر دیا۔ اپنی طاقتور ترین ایجنسیوں کے ذریعے دنیا کے ہر ملک کی خبر رکھنے والے امریکیوں کو جلد ہی اس بات کا پتہ چل گیا کہ پاکستان کچھ کر رہا ہے۔ اس وقت کے امریکی صدر رچرڈسن نے اپنے وزیر خارجہ ہینری کسنجر کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ فوری طور پر پاکستانی وزیر اعظم سے ملاقات کریں اور انہیں اس منصوبے سے روکیں۔ ہینری نے پاکستانی دفتر خارجہ کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کا وقت مانگا۔ پہلے تو بھٹو نے 2 ہفتے تک کوئی جواب نہیں دیا۔ جب دفتر خارجہ نے ریمائنڈر بھیجا تو بھٹو نے کہا کہ میں بہت مصروف ہوں، اگر پھر بھی ملاقات ضروری ہے تو ہینری کسنجر کو لاہور ایئرپورٹ پر ملاقات کا ٹائم دیا جائے، میں وہاں پر آدھا گھنٹہ ملاقات کر لوں گا۔ امریکی وزیر خارجہ راضی ہو گئے اور لاہور ایئرپورٹ کے لاؤنج میں ملاقات ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ نے ملاقات میں فوری طور پر ایٹمی پروگرام کا مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ پاکستان اس پروگرام کو بند کرے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ دیکھیں، میرے خلاف باہر احتجاج ہو رہا ہے، ساری اپوزیشن سڑکوں پر ہے، کیا پتہ میں وزیر اعظم رہتا بھی ہوں یا نہیں، آپ تھوڑا عرصہ انتظار کریں، اگر میری حکومت بچ گئی تو پھر اس پر بات کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ لاجواب ہو گئے اور انہوں نے بھٹو کے موقف سے اتفاق کیا۔ یوں پہلی ملاقات میں بھٹو امریکی تاریخ کے چالاک ترین وزیر خارجہ کو ٹالنے میں کامیاب ہو گئے۔ 1977 میں پاکستان میں الیکشن ہوئے اور ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بن گئے۔ امریکی وزیر خارجہ نے پھر دفتر خارجہ کے ذریعے ملاقات کا پیغام بھیجا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پھر وہی جواب دیا کہ میں بہت مصروف ہوں، اگر وزیر خارجہ ملنا چاہتے ہیں تو میں فرانس کے دورے پر جا رہا ہوں، وہاں پاکستانی سفارت خانے میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ کسنجر نے رضامندی ظاہر کی اور اگلے ہی دن فرانس پہنچ گیا۔ ملاقات میں کسنجر نے بھٹو کو وعدہ یاد دلایا کہ آپ نے کہا تھا کہ انتخابات کے بعد بات ہوگی، تو بھٹو نے جواب دیا کہ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، مگر اس سال آپ کے ملک میں انتخابات ہونے والے ہیں، اگر ہم کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو کیا پتہ صدر ہار جائیں اور نیا صدر اس معاہدے کو پورا کرے یا نہ کرے، تو ہم اس پر بات چیت کو مزید 1 سال کے لیے روک لیتے ہیں۔ ہینری کسنجر کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس ملاقات میں امریکہ نے پاکستان کو ایٹمی پروگرام بند کرنے کی صورت میں بڑی دفاعی ڈیل کی پیشکش بھی کی تھی، مگر بھٹو کے چالاک دماغ نے امریکیوں کو بے بس کر دیا۔ یہی وہ قیمتی سال تھے جب پاکستان کا ایٹمی پروگرام ابتدائی مراحل میں تھا اور اس کو وقت چاہیے تھا جو بھٹو کے تیز دماغ نے فراہم کیا۔ کسنجر نے اپنی کتاب میں انہی 2 واقعات کا ذکر کیا ہے، یعنی دنیا بھر کو بیوقوف بنانے والے کسنجر کو بھٹو نے 1 نہیں 2 بار بیوقوف بنایا اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا۔